اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ تو چلتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا دوسرا گرامیٹیکل انالیسس کا کلاس سورہ واقعہ کا۔ تو یہاں آیتیں لکھی ہم نے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ حَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ یہاں جو ہے آپ کا مد آئے گا، تو یہ ڈیٹیچڈ مد ہے، مد فصل ہے یہاں پہ نا، تو کے بیچ میں حمزہ آ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں، ہماری پہلی آیت جو ہم نے یہاں لکھی ہے تک وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہ ہم نے لاسٹ میں بھی ڈسکس کی تھی، دوبارہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس کا کانٹیکس اس کے ساتھ جو ہے مل جاتا ہے۔ تو وا ہے پہلا ورڈ، ہم جانتے ہیں حرف عطف اور کے میننگ میں بہت، ابھی ہم بہت پریکٹس کر چکے ہیں اس کی، وا حرف عطف، انلیس اینڈ انٹل یہ واو جو ہے کسی اوریجنل ورڈ کا پارٹ نہ ہو تو آلویز اٹ بی ٹیکن ایز، اس کا مطلب جو ہے اور کے لیے جائے گا، حرف عطف لیا جائے گا اس کو۔ اب ہے وَبُسَّتِ، اب یہاں جو تین انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، پہلے دیکھیں گے یہ حرف، یہ جو ہے فعل کی کیٹیگری میں آئیں گے یا اسم۔ اب یہاں دیکھ لیتے ہیں الف لام ہے تو یہ تو اسم ہے، اسما میں آئے گا یعنی الجبال۔ اب بسن ہے، تنوین ہے، تو یہ بھی اسم ہو گیا ہمارا، موٹی علامت ہے۔ اب یہاں ایک علامت ہے یہاں کی، آخر پہ تا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تا، ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی کی گردان میں ہم کو ایکسٹرا ایک تا ملتا ہے لاسٹ پہ، جیسے ضربا ضربا ضربو ضربت، تا ساکن، ضربتا ضربنا ضربتا حاضر کے لیے، اور ضربتی مؤنث کے لیے۔ تو یہاں ضربتی ہے تو یہ ماضی کا صیغہ لگ رہا ہے، لیکن یہاں پہلے حروف پہ پیش ہے۔ ہم نے کہا تھا جب بھی ماضی میں پہلے حروف کسی بھی لفظ کے پہلے حروف پہ پیش ہو اور عین کلمے پہ زیر ہو تو اس کو آپ مجہول مان لیجئے، ٹھیک۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ عین کلمہ ہمارا یعنی اس پہ تجدید ہے، یعنی دو سین یہاں ملے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں وہ رول تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، یہاں یہ کافی ہے۔ اس طرح کی سچویشن میں یہ چیز سمپل ایسے لوکیٹ کی جا سکتی ہے، اگر آپ کے پاس پہلے حروف میں پیش ہے اور جو آپ کے پاس اس کے بعد جو ما بعد جو حرف ہے آپ کا جیسے سین ہے تو اس میں تجدید ہے، تو یہ آٹومیٹک ہو جائے گا آپ کا جو ہے مجہول۔ تو یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا ہے۔ اور بسا کا میننگ یہاں لکھ لیں، جس کا روٹ ورڈ یہ لکھا ہے میں نے، اور اس کا تجوید الگ الگ کر لیں۔ تو روٹ ورڈ اس کا با سین سین، اس کا مادہ ہے، اس کی میننگ ہے ٹوٹ جانے کی۔ تو واحد مؤنث ہے، یہ واحد مؤنث ہے اور ٹوٹ جانے کی۔ اب آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ، پہاڑ۔ اب جبل کی جمع ہے، ہم جانتے ہیں غیر عاقل ہے، جمع مکسر ہے، تو ہمارا پاس یہ جو اسم آ رہا ہے یہ غیر عاقل جمع مکسر والا اسم ہے، غیر عاقل جمع مکسر۔ ہم جانتے ہیں جب بھی ہمارے پاس غیر عاقل جمع مکسر ہمارے پاس جو ہے اس سے پہلے اگر دیکھیے تو یہ واحد مؤنث والا صیغہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی بھی جملے فعلیہ میں، چونکہ یہاں فعل کچھ کام ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، یہ اصل میں پہاڑ کی ٹوٹنے کے میننگ میں، یعنی اور جب، چونکہ اس اذا سے یہ جو ہے آیتیں چل رہی، اذا، تو اذا یہاں مان کے لے سکتے ہیں بگننگ میں ایز اے حذف۔ تو اذا جب، اور جب پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہاں پہ، یہاں مونس وہ ایک ٹوٹ گئی، واحد مونس، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس فاعل، یہ جو مفعول ہے، مفعول چونکہ اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ پہاڑ مفعول ہے، جب مفعول کے ساتھ یہاں پہ جو فعل ہے، مفعول جب ہوگا غیر عاقل جمع مکسر، اس کے ساتھ فعل لگے گا واحد مؤنث۔ یہ ہم نے رول
ऑलरेडी हम जानते हैं, तो इसलिए ये वाहिद मुअन्नस दिख रहा है। तो मीनिंग होगा यहाँ पे और जब टूट जाएंगे, और जब पहाड़ टूट जाएंगे या रेजा रेजा हो जाएंगे। फिर आगे उसमें आ रहा है कि अहम वर्ड वो बसन है, इसी का डेरिवेटिव है, देखिए बा सीन सीन बसन, और आखिर पे तनवीन भी है, हालत नस्ब में है। ये यहाँ पे हम जानते हैं इस बस्सा की सिचुएशन, टूटने की सिचुएशन की कैफियत को एक्सप्रेस करने के लिए या ताकीद के साथ एक्सप्रेस करने के लिए कि ये चूरा चूरा जबरदस्त ब्रेक डाउन होगा, यानी एक बसमा जैसा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कि बसमा हो जाना। तो यानी हम इसका मीनिंग ले सकते हैं और जब पहाड़ टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। तो ये मफऊल मुतलक हो गया, यहाँ पे मफऊल मुतलक इसको मान सकते हैं। और मफऊल मुतलक हमने कहा है मफऊल की एक कैटेगरी है, ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, किसी मफऊल में ताकीद का उसलूब या कैफियत को बयान करना, उस पर जो काम हो रहा किस कैफियत के साथ या तेदाद के लिए। तो और जब पहाड़ टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। ठीक हो गया, चलते हैं आगे। ये हमने किया था इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट आयत में फकानत हबा मुंबसा, तो पहली चीज इसका इस्म फेल हरूफ तायन कर लेते हैं। ये हो गया आपका फा हरूफ पास में, उसके बाद कानत, उसके बाद हबा अन मुंबसन। ठीक, तो कानत सीधे पता चलता है, काना काना का डेरिवेटिव है, काना काना कानू कानत, तो वाहिद मुअन्नस गायब। ठीक, उसी का डेरिवेटिव कानत। और काना हम जानते हैं ये अक्सर में जो है था के मीनिंग में आता है, ये अफाले जो हमारे नाकिस है उसका एक पार्ट है। यहाँ उसको उतना ज्यादा हम जाएंगे नहीं उसके अंदर। फिर आता है हबा अन, तदवीन है तो सिंपल इसम है, मुंबसन इसम है। अब ये हमने कहा जब भी दो अस्मा इकट्ठे आएंगे किसी भी आयत में तो उसमें दो अहम पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। दो अस्मा, एक पॉसिबिलिटी या तो वो मुरक्कब तौसीफी हो सकता है या वो मुरक्कब इजाफी हो सकता है। और मुरक्कब इजाफी के लिए हमने रूल ये खड़ा कर रहे थे, सिंपल शॉर्टकट रूल, कि जो पहला आपका इसम होगा उसमें आखिरी हरकत पेश होगी, यानी हालत रफा में होगी, हालत रफा में नॉट पेश, हालत रफा। और जो दूसरा अस्मा है वो हालत जर में होगा। और भी रूल हमने कहा था कि इसमें अलिफ्लाम हो सकता है, इसमें अलिफ्लाम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ दोनों हालत नस्ब में, इसका मतलब है ये रूल यहाँ पे ये मुरक्कब इजाफी नहीं है। तो अब एक पॉसिबिलिटी, क्या ये मुरक्कब तौसीफी है? क्या इसमें एक इसम और दूसरा इसम उसकी सिफत एक्ट कर सके, यानी एक मौसूफ दूसरा इसम, क्या पॉसिबिलिटी है देख लेते हैं। उसके लिए रूल है कि इसम और यानी ये जो मौसूफ और सिफत, एक इसम मौसूफ दूसरा इसम सिफत, क्या ये इसम के चारों पहलू के एतबार से दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। यानी जैसे यहाँ ये हालत जर ये नस्ब में है, ये भी हालत नस्ब में, इसका मतलब एक क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। दूसरा ये भी नकरा इसमें, ये भी नकरा। तो दो बड़ी मोटी जो क्राइटेरिया जो होती है एक किसी भी कंस्ट्रक्शन को, दो अस्मा को ये देखना कि ये हालत ये मुरक्कबी तौसीफ है कि नहीं, वो फॉलो हो रही है। उसके बाद ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है, क्या है यहाँ वर्ड्स, क्योंकि जब तक वर्ड्स का मीनिंग भी उसमें मैटर करता है वो पता नहीं चलेगा। आप यहाँ देख लेते हैं वाहिद है, ये वाहिद है, ये मुसन्ना है, ये मुसन्ना है, ये जमा है, ये जमा, नहीं आदत भी देखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ मोटी सी बात है कि दो क्राइटेरियाज फॉलो होंगे, तो यहाँ एक ट्रिक हम ये बना के चलते हैं। अभी इसे देख लेते हैं, कहीं एक्सेप्शन आ जाता आगे कि दो मोटी क्राइटेरिया, एक यहाँ पे एराब मिल रहा है दो अस्मा में, फिर दोनों नकरा अस्मा है, तो उनमें दो चीजें मिल रही है। और दूसरा यहाँ पे देखो मुसन्ना की कोई अलामत में मौजूद नहीं है, जमा की कोई अलामत ऐसे नहीं लग रही है। हाँ, ये हो सकता है कि हमने जो वाहिद जमा की मुसन्ना के जो कवानीन पढ़े थे उससे एक्सेप्शन हो सकता है। तो ये लग रहा है यहीं से कि ये जो है सिफत मौसूफ की कंस्ट्रक्शन है। ठीक हो गया। तो सिफत मौसूफ कंस्ट्रक्शन में हबा जो है, हबा बेसिकली हम बोलते हैं, ये इसमें वर्ड है हबा, हा मादा बा और वाव, हबा उसे हबा बन गया है, क्योंकि वाव यहाँ पे आ गया तो हबा बन गया। ये रूट वर्ड में जो है आपका गैर सही ये जो हरूफ आ गया। तो हबा मीनिंग इसका मतलब है रेजा रेजा होना, रेजा रेजा।
स्मॉल पार्टिकल्स को हवा बोला जाता है, ये इसम है, होना नहीं। रेजा रेजा, कोई चीज जो रेजा रेजा टाइप की हो तो रेजा रेजा उसको बोलते हैं हवा। तो स्मॉल पार्टिकल्स उनको कहते हैं, ये बहुत, उनको हवा बोला जाता है। ठीक हो गया। अब देखते हैं सिफत मौसूफ है कि माने के लिहाज से। तो मुंबसा हम कहते हैं जब ये स्मॉल, ये जो है चीजों का मुंतशिर हो जाना, मुंतशिर हो जाना, मुंतशिर हो जाना, मुंतशिर हो जाना मतलब एक दूसरे से दूर हो जाना, फैल जाना, स्कैटर हो जाना। यानी अगर वो जर्रे छोटे छोटे जर्रे हैं, वो मुंतशिर हुए हुए जर्रे हैं, तो सीधे लगता है कि ये सिफत है मुंतशिर, ये जो उनकी सिफत है, सिफत मौसूफ लग रहा है सीधे। तो ये सिफत मौसूफ हमने इसको रखा है सिफत और मौसूफ। यानी अगर हम माने निकाले यहाँ पे फकानत, अब यहाँ दोबारा काना आ रहा है, लेकिन चूंकि इज़ा हम मान के चल रहे हैं हज़फ, तो इज़ा के साथ माजी आ जाएगा, तो मोजा ये जो है मुस्तकबिल का मीनिंग लिया जाएगा। और जब चूंकि, और ये हबाअन, और जब वो काना काना कानू कानत वाहिद मुअन्नस गायब, और जब वो होंगे रेजे, और रेजे जो है मुंतशिर रेजे होंगे। यानी इसमें ये इसके रिलेटेड, जब पहाड़ टूट टूट के चूरा चूरा हो जाएगा या टूट टूट के रेजा रेजा हो जाएगा, वो जो छोटे छोटे जर्रे बन जाएंगे वो हवा में उड़ रहे होंगे गुबार की तरह। तो ये भी मीनिंग है हबा मुंबसा, गुबार की तरह उड़ रहे होंगे। यानी वो छोटे छोटे रेजे, वो रेजे उतने माइन्यूट होंगे कि दे विल बी स्कैटरिंग, कि वो बिल्कुल जो है हवा में गुबार की तरह उड़ रहे होंगे, जिसको कहते हैं मुंतशिर होना। और जब ये पहाड़ जो है टूट टूट के इतना चूरा हो जाएगा कि ये गुबार की तरह मुंतशिर हो जाएगा। तो ये हो गया अरमदस का ट्रांसलेशन। अब आ जाते हैं वकुंतुम अज़वाजन सलासा, वकुंतुम अज़वाजन सलासा, फिर काना आ गया यहाँ पे। और एक चीज है काना की, लेकिन हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। तो वकुंतुम अज़वाजन सलासा, तो वह आ गया सीधे, और फिर आत्फ कुंतुम अज़वाजन सलासतन, वह और के मीनिंग में। कुंतुम काना से काना, काना कानू, कानत कानता, कुन्ना कुंता, कुंतुमा कुंतुम। हाजिर जमा का से गए, हाजिर जमा, काना का हाजिर जमा हो गए। ठीक। अज़वाजन, फिर आ गई देखो अज़वाजन सलासतन, दो अस्मा, दोनों में हालत नस्ब, दोनों में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि दोनों जो है नकिरा इसम है। तो दोबारा लग रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है दो अस्मा की, ये सिफत मौसूफ की बन रही है। अब देखिए सलासतन है। अब सलासतन के हिसाब से हम जानते हैं जो गिनती का जहां तक ताल्लुक है, हम लिखते हैं वाहिद, वाहिदुन, इस्नानुन, सलासतुन, फिर आगे अरबातुन सोहान, ये हम मानते हैं मुज़क्कर। इसका मुअन्नस हम लिखते हैं वाहिदतुन, इसका गोलता बढ़ा लीजिए वाहिदतुन, इस्नतान या इस्नानतुन, और यहाँ सलासा, सलास, तो गोलता यहाँ नहीं है। तो यहाँ ये मान लीजिए जो ता मरबूता वाला रूल है, यहाँ से आप गिन जाते हैं, यानी यहाँ गोलता होगा गिनती में तो वो मुज़क्कर आएगा। ठीक हो गया। तो ये मुज़क्कर है, और ये देखते हैं मुज़क्कर है कि नहीं। अज़वाजन बेसिकली ये ज़ौज से है, ज़ौजुन से अज़वाज, ज़ौजुन से अज़वाज, इसकी जमा, ये इसका जो है जमा है। ठीक हो गया। और हम जानते हैं जो गिनती में हमारा वाहिद होता है, अदद में वाहिद, मुसन्ना और जमा, दो से ज्यादा जमा, इट मीन्स अगर ये जमा है तो ये भी जमा है। अज़वाजुन ज़ौज की जमा है, तो तीसरा क्राइटेरिया फॉलो होगा कि ये भी जमा, ये भी जमा। तो जो इस्म की चार पहलू है उनके हिसाब से तीन फिट हो गए। अब चौथा है, देखिए ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। अब ये अज़वाजुन, अज़वाजुन हम यूज करते हैं इसका मीनिंग जोड़े के लिए। तो अरबी में ये मुज़क्कर के लिए भी यूज होता है, ये अज़वाजुन मुअन्नस के लिए भी यूज होता है, क्योंकि यहाँ सारे लोग मुराद है, और हम जानते हैं यहाँ जो है मुज़क्कर ही डोमिनेट हो जाता है, इसको मुज़क्कर मान सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ चारों इस्म के चारों पहलू से दोनों मैच हो जाते हैं। तो ये भी मुरक्कब तौसीफी, यानी ज़ौजुन से मुराद जोड़ा, तीन से मुराद तीन, तीन जोड़े ले सकते हैं। या चूंकि यहाँ
جو قیامت کا منظر ہے، یہ آپ کنتم آپ ہو جاؤ گے، اذا کے ساتھ کنتم مطلب آپ ہو جاؤ گے، فیوچر کا میننگ 3 جوڑوں میں اس دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جوڑوں سے مراد، مفسرین نے لیا کہ یہاں جوڑوں سے مراد ہے ٹولوں میں، ٹولوں سے مراد جو گروپس ہے، گروپس، یعنی آپ 3 گروپس میں بڑھ جاؤ گے، یعنی پوری انسانیت جو ہے 3 گروپس میں بڑھ جائے گی۔ یہاں ابھی تک وہ جو چیزیں وجود میں آئیں گی کہ پہاڑ، زمین ہل جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد لوگ سارے قبروں سے اٹھ جائیں گی، وہ والا پہلو یہاں پہ ایکسپلین نہیں ہے۔ وہ جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہ میں لکھا ہوا، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان، یعنی زمین، انسان قبروں سے نکل جائیں گی، پھر کہیں گے کہ یہ زلزلہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں وہ والا یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، سیدھے جب وہ روز محشر میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور پھر حساب و کتاب کے بعد یہاں ذکر ہوا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم ہو جاؤ گے گروپس میں، گروہوں میں، 3 گروہوں میں۔ تو انشاءاللہ یہاں مطلب آ گیا کہ تم بڑھ جاؤ گے، یا تم تقسیم کیے جاؤ گے 3 گروپس میں، یا تمہارے 3 گروپس بن جائیں گے اس دن۔ ہو گیا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ تو چلتے آگے، اب یہ 3 گروپس کا آگے ذکر ہو رہا ہے کہ کون کون سے گروپس، دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر یہاں لکھا ہوا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، پھر آگے آ رہا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ تو یہ 3 گروپس بیسیکلی میں نے ایک یہاں لکھا ہی نہیں، کیونکہ ٹائم کی تھوڑا سا قلت کی وجہ سے میں یہاں اس کو لکھ نہیں پا رہا۔ تو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور یہاں اسی لیے ایکسٹرا ہوا ہے فَأَصْحَابُ ہاں۔ تو چلتے ہیں، یہ فا ہو گیا آپ کا بس ایک حرف، پھر اصحاب، پھر المیمنہ، پھر ما، پھر اصحاب المیمنتی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں دیکھ لیجیے حرف ہو گیا، اس کا متعین ہوگا کہ حرف ہے، سمپل پاس کی میننگ میں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ پھر آ رہا ہے اصحاب، اب یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ کیا ہے، حرف تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں کوئی تا بھی نہیں ہے، اگر سامنے یہاں رکھ رہا ہے الف ہے، علامت مضارع الف تا یا نون، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا پڑے گا علامت مضارع والا کرائٹیریا وہاں اپلائی نہیں ہوتا ہے جہاں یہ جو الف تا یا نون جو ہے یہ کسی بھی ورڈ کا اوریجنل مادے کا ورڈ، تو وہاں یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو یہاں بیسیکلی یہ پارٹ آف دا ورڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں فعل کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور تو اس کو ہم اسم مان لیتے ہیں، اسم۔ المیمنۃ الف لام ہے، تا الف لام ہے، تو اس کا مطلب اسم۔ ما ہم جانتے ہیں یہ حرف ہے، اس کے 3 میننگ، موٹے میننگ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اصحاب آ گیا، پھر اسم، پھر المیمنہ، پھر ریپیٹ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے دوبارہ 2 اسما ایک جگہ پہ، وہی 2 اسما یہاں ریپیٹڈ ایک جگہ پہ۔ اس کا مطلب اس کا معنی اگر ہم کو پتہ چل جاتا ہے تو یہ ہم آرام سے لے سکتے ہیں۔ چلے چلتے ہیں معنی کی طرف۔ 2 اسما اکٹھا، پھر سیدھے اسٹریٹ فارورڈ، یا تو وہ مرکب توصیفی بن سکتا ہے انلیس اینڈلی کوئی اشارہ بشارے کا ہو، یا مرکب اضافی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ مرکب توصیفی میں کرائٹیریا کہ اس حروف کے آخر میں حالت رفع میں اور یہ حالت جر میں ایگزیکٹلی وہ کرائٹیریا سے فٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پیش یہ حالت رفع میں ہے اصحاب، اور یہ اسم جو حالت جر میں ہے اس کا، اور جہاں اس طرح کی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہاں تقریباً آلموسٹ وہ ہو ہی، یعنی اس طرح کے 2 اسما جو قرآن پاک میں اکٹھے آتے ہیں تقریباً مرکب اضافی یعنی ہوتا ہی ہے، تو ایک کرائٹیریا فار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ نکرہ اس میں یہ معرفہ ہے، تو یہ بھی آ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب یہ جو ہے اضافی ہے۔ مرکب اضافی میں ہم معنی کس طرح سے لیتے ہیں، کرس کراس میں معنی لیتے ہیں۔ اصحاب ہو گیا آپ کا دوست، صحابی کا اصحاب، صاحب سے اصحاب یعنی جمع ہو گیا، یہ جمع ہے تو میمنہ، ٹھیک۔ تو اصحاب بہت سارے لوگ، یا جو اکٹھے رہتے ہوں گے لوگ، یا دوست بھی لیجیے، بہت سارے دوست جمع، ٹھیک۔
یہاں ہے میمنہ. اب میمنہ جو ہے یہ بیسیکلی یہ دیکھ لیں الف لام میم، میں نے کہا مین مادے کا حروف یوزلی ہوتا نہیں، تو یا میم اور نون، یا میم اور نون اس کا مادہ ہے. یمن سے مراد اصل میں یمن سے نکلا ہے. اصل جو یمن ہے شہر وہ خانہ کعبہ کے رائٹ سائڈ میں ہے. تو اس بنیاد پہ اس کی ایک لمبی تفسیر ہے، اس کی مفسرین نے اس کی زبردست جو ہے اس پہ ڈسکس کیا ہے. چونکہ ہمارا یہاں تفسیر مقصد نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہم نے گرامر سیکھا ہے اس کی اس حساب سے ہم کیسے معنی نکال سکتے ہیں. تو داہنا ہاتھ اس کو لیا جائے گا، رائٹ سائڈ اس کو لیا جائے گا دائیں. تو داہنے ہاتھ، ٹھیک ہے نا. تو داہنے والے، داہنے لوگ. تو اگر میننگ لکھیے تو داہنے والے لوگ، ٹھیک ہو نا. داہنے والے لوگ نسبت کے اعتبار سے، کا کی کے اور نسبت، تو داہنے والے لوگ. تو میننگ لیں گے دائیں ہاتھ والے. اصل میں یہ اشارہ ہے قرآن پاک میں جب حساب و کتاب جن کا داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ وہی گروپ ہے داہنے ہاتھ والے. تو ہم مطلب لیں گے اس کا داہنے ہاتھ والے یا دائیں ہاتھ والے. تو دائیں ہاتھ والے، the people of right hand. اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دائیں سائڈ والے، دائیں بازو والے بھی، تو کوئی بھی مطلب لے سکتے ہیں، یعنی جن کا نام اعمال دائیں یہ جو ہے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. تو سیم از دا کیس یہاں پہ بھی دائیں ہاتھ والے، سیم کنسٹرکشن مرکب اضافی. اب بیچ میں ماں آ رہا، دیکھا اس کا ماں کے میں نے کہا تھا کہ تین موٹے میننگز، نہیں کے میننگ میں، جو جس کے میننگ میں ماں موصولہ، اور یا کیا کے میننگ میں. اگر یہاں نہیں لیں گے تو یہاں سچویشن ایڈجسٹ نہیں ہو رہی ہے، تو یہاں اسٹریٹ فارورڈ کیا جیسا میننگ ایڈجسٹ ہو رہا ہے. اب مسئلہ ہے اگر ہم اس کا میننگ نکالیں داہنے ہاتھ والے، کیا ہے داہنے ہاتھ والے؟ تو اصل میں یہ کنسٹرکشن اسی طرح کا ہے کہ یہ جو داہنے ہاتھ والے کیونکہ یہ جنتی ہے، تو ان کا وہ جو تعجب کے انداز میں یا ان کو نا وہ ایک خوشی کے انداز میں ایکسپریس کرنا یا ان کا مقام ایکسپریس کرنا، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایکسپریس کیا کہ داہنے ہاتھ والے ہیں وہ کیا خوش قسمت لوگ ہیں وہ داہنے ہاتھ والے. یعنی داہنے ہاتھ والے کیا خوش قسمت لوگ ہیں. جیسے قرآن پاک میں القاریہ تم القاریہ، القاریہ کیا چیز ہے القاریہ، وما ادراکم القاریہ، تمہیں کیا پتا قاریہ کیا چیز ہے. اصل میں وہاں پہ اس کی وہ انٹینسٹی کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، وہ خوفناک کنڈیشن کو ایکسپریس کرنا. اور یہاں پہ ان کا جو سٹیٹس ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا جو مقام ہے وہ ایکسپریس کرنے کے لیے اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کیا خوش قسمت لوگ ہیں. تو یہ ہوگا اس کا ترجمہ. آگے چلتے ہیں. ہمارا لاسٹ جو ہے وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور عطف ہو گیا اور کے میننگ میں. پھر آ رہا ہے اصحاب، پھر آ رہا ہے المشأمہ، ماں بیچ میں، پھر اصحاب المشأمہ. تو سیم تقریباً یہ جو یہاں پہ تھا بس ایک ٹرم یہاں پہ مشأمہ آ رہا ہے. اس کو جانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں کا کنسٹرکشن ہے مرکب اضافی والا. آخری حرف جو ہے اس کا اس پہ پیش ہے، یعنی یہ حالت رفع میں ہے، یہ زیر یعنی حالت جر میں، حالت رفع حالت جر میچ. اس کے بعد یہ نکرہ ہوگا، اس میں کوئی الف لام نہیں. یہ دیکھ لیں یہ معرفہ ہے، تو اس کا مطلب یہ مرکبی اضافی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں نسبت کا میننگ لیا جا سکتا ہے. تو اصحاب المشأمہ، مشأمہ میں آپ دیکھیے روٹ ورڈ شین حمزہ اور میم، تو اس کا روٹ ورڈ ہے شین حمزہ اور میم. تو یہ اصل میں ہے شام، ملک شام سے ریلیٹڈ. ہم جانتے ہیں خانہ کعبہ کے لیفٹ سائڈ ہے، تو اس بنیاد پہ اس میں اس کی بھی بڑی ایک کہانی ہے. تو اس بنیاد پہ اس کو لیفٹ ہینڈ کہا گیا، بائیں ہاتھ والی. بائیں، یہاں لوگ بول لیجیے یا دوست بول لیجیے. تو بائیں لوگ، بائیں ہاتھ والے لوگ اس کا مطلب، یعنی دی پیپل آف لیفٹ ہینڈ یا بائیں بازو والے. تو اس کا میننگ ہم لکھ سکتے ہیں بائیں بازو والے. یعنی اصل میں یہ وہ گروپ بیان ہو رہا ہے کہ جن کا نام اعمال حساب و کتاب کے بعد بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو وہ اصحاب المیمنہ پہلے تھا، وہ اصحاب المیمنہ رائٹ ہینڈ پیپل، اور وہ اصحاب المشأمہ وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہیں. دوسرا گروپ ہوگا ان کے نام عمل کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ کیا، پھر سیم اصحاب المشأمہ. تو یہاں پھر کیا کے میننگ میں لیجیے اس کو، کیا وہ اصحاب المشأمہ، اور کیا ہے لوگ بائیں ہاتھ والے، وہ اصحاب المشأمہ، اور افسوس ان کا مقام بہت برا ہے.
ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں تو جو ہے کہ کیا جب کوئی یا ایکسٹریم کوئی اچھائی کنڈیشن میں ہوتا ہے یا ان کی وہ کنڈیشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم تعجب کا استعمال کر لیتے ہیں. اور دوسرا تعجب ہوتا ہے ان کی برائی کو ایکسپریس کرنے کے لیے، یعنی ان کی کنڈیشن بہت بیڈ ہے، برے، یعنی بائیں ہاتھ والے لوگ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بائیں ہاتھ والوں کا، یا بائیں ہاتھ والے بہت ہی برے بن گئے، بائیں ہاتھ والے بہت ہی بد نصیب کا میننگ لیجیے یہاں پہ، بائیں ہاتھ والے بہت بد نصیب، کیا بد نصیبی ہے ان کی. تو یہ ہو گیا اس کا میننگ اس کانٹیکسٹ میں. تو الحمدللہ یہاں پہ ہم نے گرامیٹیکل انالیسس کے حساب سے جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کر کے کچھ قانون ہم یہاں چھوڑ رہے ہیں کہ جو تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے قانون ہمارے مائنڈ میں آ جائیں، اس کے بعد ہم وہ بھی دھیرے دھیرے کر لیں گے. تو کہیں پہ بھی اگر کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہو رہی ہو، کوئی بھی ایکسپرٹ، تو میری درخواست ہے کہ اس ای میل پہ لکھ لیجئے تاکہ ہم اس کو امپروو کریں. macandcam@gmail. تو ہم ان کے مشکور ہوں گے. گرامیٹیکلی اگر کوئی اور چیز ہوگی جہاں کوئی مسٹیک ہوگی، معنی الحمدللہ کا ہم نے بہت دیکھی ہے، تفسیر سے تو معنی بالکل صحیح ہے، لیکن گرامیٹیکلی اگر کوئی چیز ایکسپریس کرنے میں غلطی ہوئے تو مہربانی کر کے آپ اس پہ لکھ سکتے ہو، ہم اس کو انشاءاللہ امپروو کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.